جب میدان جنگ میں شدت ہوگی اس وقت جو جمے گا وہ جمع، اور جو گیا وہ گیا، ٹھیک ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی ہوتا رہتا ہے، وہ پلٹ کے آ گیا تو کون سی بات ہے۔ تو اب ایک جنگ ہوئی، جنگ خیبر، جس میں کئی مرتبہ یہ ہوا کہ اسلام کا علم گیا اور جنگ فتح نہیں ہوئی، نو پرابلم ہے بھائی، جنگ میں سب ہوتا ہی رہتا ہے، کون سی بات نہیں فتح ہوئی، وقت نہیں تھا، واپس آ گئے، واپس تو آ گئے، علم تو آ گیا کم سے کم خیریت سے، یہی کیا بری بات ہے۔ اب جب کئی مرتبہ یہ ہوا، بات سمجھیے، آپ کو عربی کے نہ جاننے سے بھی گڑبڑ پڑتی ہے۔ تو اب آئی ناد علی، ناد علی، عام طور پر ہمارے مسلمان بھائیوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ رسول نے کہا کہ علی کو بلاؤ، کدھر ہے علی؟ نو، نیور، نہیں، رسول نے نہیں کہا۔ عربک گرامر کو پڑھیے تو بات سمجھ میں آئے گا، عربک نحو و صرف کو پڑھیے تو بات سمجھ میں آئے گی، رسول نے تھوڑی کہا۔ رسول نے اگر کہا ہوتا تو کہتے یا علی، جو آپ کا شعار ہے، مگر کوئی اور رسول سے کہہ رہا ہے کہ ناد علی، اے رسول آپ علی کو پکاریں، رسول نہیں پکار رہے ہیں، اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ علی کو پکاریے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ کہہ رہا ہے بھائی، ہم کیا کریں؟ مدارج النبوت کو دیکھیے، ہمارے حضرات علیہ السلام کی کتاب ہے اور بہت سی کتابیں ہیں کہ اللہ نے کہا ناد علی، لو تو وہ خود ہی شرک کرا رہا ہے، تو ہم کیا کریں پھر؟ یار کہیے گا تو مشرک ہو جائیے گا، تو ہم کیا کریں؟ جب وہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں خود کہ علی کو پکار، تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ یہ عجیب بات ہے کہ دیکھ خیال سے ہم کیا کروں؟ جو اللہ ہے واحد ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ علی کو پکارو، اور آپ کہتے ہیں آپ نے کہا یہ علی، تو مشرک ہو جائیں گے۔ کہاں کو مشرک ہو جائیں گے؟ پھر ان شاء اللہ کی تفصیل آپ کو سمجھ غلط نہیں ہو، شکایت مت ہوئیے، آپ سب ہمارے بھائی ہیں، کسی کی بات کو سمجھ لیا کیجیے، فلسفے کو سمجھ لیا کیجیے، بات کو سمجھ لیا کیجیے، پھر اس کے بعد فتویٰ جاری کیجیے تو زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ فتویٰ ذمہ داری کے ساتھ جاری ہوتا ہے، خیر ذمہ دار طریقے دوسرے کی بات بھی تو سن لیجیے۔ تو اب علی آئے، لوگوں نے کہا کہ وہ آئیں کیسے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو چشم ہے، علی کو آنسو چشم ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، کب بلا لاؤ؟ آئے سلمان کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے، یعنی آج سلمان عصائے علی بنے ہوئے۔ رسول نے بچے تو صحیح گوتے کھیلے ہوئے، رسول نے اسی طرح سے اپنی گود میں لٹا لیا، لٹانے کے بعد اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں اسی طرح سے انگلی سے لگایا جیسے قرآن کھولتے وقت ہم ذرا سا لعاب دہن لگا لیں، اور پھر چشم زدن میں آنکھوں کا درد غائب، تو جاؤ، میں جا رہا ہوں، کہا کب تک لڑوں؟ کل لڑنا بھیڑنا نہیں، پہلے ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا، اگر مسلمان ہو جائیں بس، اسلام لڑائی کا مطلب تھوڑی ہے۔ اب علی چلے، وہ سپاہی جو ہمیشہ جایا کرتے تھے ان کا ہم بھی آ رہے ہیں، کہا تم آؤ، آتے رہو، چل رہے ہیں، تم آتے رہو ہم چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ علی نے دکھا دیا کہ جو اللہ کا سپاہی ہوتا ہے وہ دوسروں کی مدد کا انتظار نہیں کرتا۔ وقت ختم ہو گیا، دن کی خبر مجھے پڑھنا بھی نہیں آپ کے سامنے، مختصر یہ جناب والا کہ فوجیں بھاگ کر قلعے کے اندر چلی گئیں،
دروازہ بند ہو گیا، بیچارے ہمارے دوست خامخواہ مارے گئے بیچارے۔ سید محمد بن نوری صاحب بن نوری ٹاؤن والے بڑے پیارے آدمی تھے، بہت مجھے افسوس ہے، بری طرح سے ان کو مارا، بے خطا مارا سید محمد بن نوری صاحب بن نوری ٹاؤن والے کو۔ مجھ سے خود انہوں نے بیان کیا کہ مولانا صاحب مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، میں گیا تھا مدینہ طیبہ تو میں خاص پرمیشن لے کر خیبر بھی گیا تھا، وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے اس لیے کہ وہاں سے کچھ یادیں وابستہ ہیں گڑبڑ سڑبڑ قسم کی۔ کہا مگر میں اسپیشل پرمیشن لے کر چلا گیا، اب کچھ نہ چھوٹ تھوڑی بولیں گے اتنے بڑے عالم دین۔ کل میں نے اپنی آنکھوں سے اس در خیبر کو دیکھا جو ابھی تک پڑا ہوا ہے، وہ میرے ایسے بونٹ ایسے نہیں تھے، وہ ماشاءاللہ کے مر گئے غریب، وہ تگڑے تھے۔ انہوں نے مجھ سے خود بیان کیا کہ میں نے اور میرے چند ساتھیوں نے مل کر اسے ہلانا چاہا تو نہیں ہل سکا۔ میں نے کہا مولانا یہ علی کہہ کے ہلایا ہوتا تو ہل جاتا۔ تو آج میں خود گواہی دیتا ہوں مجھ سے اس شخص نے جو انتہائی بڑا عالم دین تھا، تو خدا کرے ایسے علماء دین پاکستان میں پیدا ہوں ہر فرقے میں۔ انہوں نے مجھ سے میں نے خود دیکھا اور مولانا میں نے اس کو چند ساتھیوں سے ہلانے کی کوشش کی، وہ کم وقت آج بھی ہم سے نہ ہلا، اور وہ قلعے سے دور پڑا ہوا ہے، شہادت دے رہا ہے کسی نے پھینکا ہے مجھے یہاں۔ اس در کے اندر علی کی انگلیاں در آئیں۔ چاہتے ہیں کیا کمال ہوا؟ حضرت داؤد کے لیے بھی تو ہے کہ وَلَّمْنَا وَصَنَعْتَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد کو زرہ بنانا سکھا دی تھی، تمہارے ہاتھ میں لوہا آتا تھا تو سخت، ان کے ہاتھ میں گیا تو لوہا نرم۔ میں سوچتا ہوں بات آپ نے صحیح کی، مگر داؤد اور علی میں فرق ہے، اس لیے کہ وہاں لوہا نرم ہو گیا، یہاں لوہا گرم رہا، یہاں لوہا نرم نہیں ہوا۔ کیوں؟ تاریخی شاہد میرے پاس بھائی، یہی تو دروازہ تھا کہ جس کو خندق میں لے کر علی کھڑے ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو ادھر سے ادھر برج بنا کر پار کر رہے تھے، تو لوہا نرم ہو گیا ہوتا تو برج بنتا کیسے؟ اسلام اس کا مطلب یہ کہ وہ داؤد تھے کہ جن کے لیے لوہا نرم ہوا، سید علی ابن ابی طالب تھے کہ جہاں طاقت ربانی سے انگلیوں میں وہ سختی پیدا ہو گئی تھی جو فولاد شکن ہو۔ تو بس یاد رکھیے کہ اللہ ہی ہے تو انسان کو زندہ ہونا چاہیے بتمام معنی، یہ نہیں کہ سانس آ رہی ہو جائے، جاندار ہونا چاہیے، قوی ہونا چاہیے، یہ صلاحیت ہونا چاہیے کہ دوسروں میں زندگی کی لہر دوڑا دے۔ اور ڈر لگتا ہے بعض باتیں کرتے ہوئے، اب انشاءاللہ اکثر اور بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو اب انسان کامل کی پہچان کیا ہے کہ انسان وہ ہے، انسانیت کی پہلی خصلت ہے کہ اس میں جان ہو، زندہ ہو، روحانی اعتبار سے بھی زندہ ہو، عقل کے اعتبار سے بھی زندہ ہو، جسم کے اعتبار سے بھی زندہ ہو۔ اور اسی کا ایک نمونہ وہ کربلا کے میدان میں دکھائی دے جائے گا۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ جہاں ایک 60 برس کا بوڑھا زخموں سے چور چور 71 جنازے اٹھائے گئے، آج محرم کی پہلی تاریخ ہو گئی بھائی صاحب، یہ زبید کا فرش ہے، یہاں فاطمہ زہرا موجود ہے، ایک بوڑھا انسان 60 برس کا زخموں سے چور چور 3 دن کا بھوکا پیاسا، اور اس میں کتنی جان ہے آپ ذرا غور کریں کہ لوگ اس کے سامنے سے بھاگ رہے ہیں، وہ کسی کے سامنے سے رائے فرار اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ بس تاریخ کی مناسبت سے جو مسائل عام طور پر آج پیش کیے جاتے ہیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب حسین کے سامنے سوال بیعت پیش کیا گیا تو حسین نے کہا کہ ان مثلی لا یبایع مثلہ، میرے ایسے نے کبھی یزید کے ایسے کی بیعت نہیں کی۔ یہ حسین کا کمال ہے کہ ایک جو